محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک ایمان افروز اور دل کو روشن کر دینے والا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مولانا بدر الدین اسحاق کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایودھن کے قریب ایک ملا رہتے تھے جنہیں اپنے علم غیبی پر بڑا ناز تھا۔ درویشوں کو ہمیشہ بے علم سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ ایک دن ملا صاحب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس روحانی میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے بیٹھتے ہی اپنی علمیت کے قصے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید نہایت دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ ملا صاحب کی باتیں سنتے رہے۔ اہل مجلس کو ان کا یہ انداز بہت گراں گزر رہا تھا، مگر حضرت شیخ کی طرح سب لوگ ہی خاموش رہے۔ ملا صاحب کی طرف سے نمائش کا یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ پھر چند لمحوں کے لیے ملا صاحب خاموش ہوئے تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ملا صاحب سے پوچھا کہ مولانا یہ تو بتائیے کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ ملا صاحب نے عجیب سی نظروں سے بابا صاحب کو دیکھا اور کہا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس کا جواب تو معمولی علم رکھنے والا مسلمان بھی جانتا ہے۔ شیخ صاحب کوئی عالمانہ سوال پوچھئے۔ مولانا مجھے تو صرف اسلام کے رکن بتائیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سوال دہرایا۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ ملا صاحب کے چہرے سے ناگواری کا رنگ نمایاں ہوا، جیسے وہ جبراً اس سوال کا جواب دے رہے ہوں۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ مگر میں نے تو چھٹے رکن کے بارے میں بھی سنا ہے۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا، چھٹا رکن کوئی نہیں ہے۔ یکا یک ملا صاحب بھڑک اٹھے۔ آپ نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تحمل کے ساتھ فرمایا کہ میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولانا کھڑے ہو گئے اور نہایت تند و تیز لہجے میں حضرت بابا فرید کو مخاطب کر کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے میں یہاں سے جانے لگا ہوں۔ حضرت بابا فرید کھڑے ہو گئے اور بڑی محبت سے ملا صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مولانا اختلاف اپنی جگہ، مگر آپ اس طرح ناراض ہو کر نہ جائیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک ملا صاحب کو منانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ درویشوں کو ان کی جہالت کا طعنہ دے کر برا کہتے رہے، یہاں تک کہ ملا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے خانگاہ سے چلے گئے۔ ملا صاحب کے جانے کے بعد مریدوں اور خدمت گاروں نے ان کی نازیبا عمل کی شکایت کی تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ مہمان جیسا بھی ہو مہمان ہوتا ہے، درویش پر مہمان کی خاطر تواضع فرض ہوتی ہے، تو ہم نے بھی مولانا کی تواضع کی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب نے ہماری تواضع قبول نہیں کی، خیر اللہ ان کا بھلا کرے۔ ملا صاحب حضرت بابا فرید کی خانگاہ سے اٹھ کر گئے تو پھر واپس نہیں آئے۔ کئی ماہ بعد انہوں نے حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہندوستان سے روانہ ہوئے۔ پھر مکہ معظمہ پہنچ کر حج کی سعادت سے مشرف ہوئے اور 7 سال تک وہیں قیام کیا۔ اس کے بعد وطن واپسی کے خیال سے جہاز میں سوار ہوئے۔ موسم صاف تھا اور خوشگوار بھی تھا۔ جہاز بڑی سبک رفتاری کے ساتھ سمندر کی سطح پر چل رہا تھا کہ اچانک سخت طوفان آیا اور پورا جہاز تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب ایک تختے پر بہتے ہوئے کنارے تک پہنچے، پھر پانی سے نکل کر خشکی پہ آئے۔ عجیب ویرانی کا عالم تھا۔ ملا صاحب جہاں اترے تھے وہاں خشک پہاڑوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا جا رہا تھا۔ نہ درخت تھے، نہ گھاس تھی اور نہ پانی کا کوئی چشمہ۔ ملا صاحب 3 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں پہاڑ کی ایک غار میں بیٹھے رہے۔ اچھے دنوں کو یاد کر کے روتے رہے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ میرے پالنے والے، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس آفت سے بچا۔ 3 دن بعد ایک شخص کی یکا یک وہاں پہ آواز آئی اور اس نے آواز لگائی، میں روٹی فروخت کرتا ہوں، یہاں پہ کوئی ضرورت مند ہے؟
آدم ذات کی آواز سن کر ملا صاحب کی جان میں جان آئی۔ 3 دن کے فاقوں نے ملا صاحب کو بہت کمزور کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے جسم و جان کی تمام طاقتیں سمیٹ کر اس اجنبی شخص کو پکارا، بھائی میری طرف آؤ، آج اس دنیا میں مجھ سے زیادہ ضرورت مند کوئی انسان نہیں۔ روٹیاں فروخت کرنے والا غار میں داخل ہو گیا اور ملا صاحب سے مخاطب ہوا کہ آپ کو کتنی روٹیاں چاہیے؟ ملا صاحب نے بڑی حریصانہ نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزانہ لہجے میں کہنے لگا کہ بھائی میں ہندوستان کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، مگر اچانک مجھ پر یہ مصیبت نازل ہوئی کہ میرا جہاز تباہ ہو گیا۔ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی۔ اس شخص نے کہا، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اپنی مجبوریوں کا احساس کر کے ملا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی مجبوری یہ ہے کہ روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، قرض کا کاروبار نہیں کرتا۔ اس شخص نے کسی رعایت کے بغیر صاف صاف ملا سے یہ کہہ دیا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر اجنبی دکاندار سے کہنے لگے کہ کیا تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ، دکاندار نے جواب دیا، میں صحیح اور عقیدت رکھنے والا مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت پر بیان شروع کر دیا۔ دکاندار کچھ دیر تک ملا صاحب کی تقریر سنتا رہا، پھر بڑی صاف گوئی سے کہنے لگا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، مگر فی الحال آپ کو قیمت کے بغیر غذا اور پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر دکاندار جانے لگا تو ملا صاحب نے چیخ کر کہا، تو بڑا بے رحم مسلمان ہے، ایک بے یار و مددگار کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سن کر دکاندار پلٹ آیا اور ملا صاحب کے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں اسی طرح ضرورت مند لوگوں پر رحم کھاؤں تو چند روز میں میرا تو کاروبار ختم ہو جائے گا اور پھر میں خود لوگوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگوں گا۔ ملا صاحب اب نئے انداز سے اس کی خوش آمد کرنے لگے۔ آخر دکاندار نے کہا، چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ مجھے اپنے 7 حج کا ثواب بخش دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو پانی اور روٹی دے دوں گا۔ اب ملا صاحب نے سوچا کہ زبانی طور پر کہہ دینے سے ثواب ختم نہیں ہوتا، میرے 7 حج برقرار رہیں گے اور مجھے بھوک اور پیاس سے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر ملا صاحب نے دکاندار سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے 7 حجوں کا ثواب دے دیا۔ یہ سن کر دکاندار نے ملا صاحب کے سامنے وہ کھانے والا برتن رکھ دیا۔ ملا صاحب نے جی بھر کر کھانا کھایا اور سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ میں صرف روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر دکاندار نے خالی برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب اس کے تعاقب میں بھاگے تاکہ کسی آبادی تک پہنچ سکیں، مگر ان کی یہ کوشش رائیگاں رہی۔ دکاندار پہاڑوں کے بیچوں بیچ کہیں غائب ہو گیا۔ ملا صاحب کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتے رہے اور پھر اس خیال سے غار میں واپس آ گئے کہ کہیں راستہ نہ بھول جاؤں اور اس اجنبی علاقے میں کوئی نئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ ملا صاحب ایک امید مرحوم پر اجنبی کا انتظار کرنے لگے، مگر 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ایک بار پھر ملا صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر چوتھے روز وہی دکاندار سر پر وہی کھانے کا برتن رکھے غار میں داخل ہوا۔ ملا صاحب کسی بھکاری کی مانند اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ دکاندار نے کہا کہ آپ تو آج بھی تہی دست اور تہی دامن ہیں، اب آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ ملا صاحب نے رقت آمیز لہجے میں کہا کہ میرے روزے باقی ہیں۔ دکاندار نے انہیں کھانا کھلا دیا اور ملا صاحب کے تمام روزوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ 3 دن بعد جب ملا صاحب بھوک اور پیاس کی شدت سے چیخنے لگے تو وہ دکاندار سر پر کھانے کا برتن لیے پھر سے غار میں داخل ہوا اور ملا صاحب کی زکوٰۃ کا ثواب بھی لے کر چلا گیا۔ ملا صاحب پھر سے بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ چوتھے روز پھر سے وہی شخص اسی انداز سے آیا اور تمام عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر اس کے بدلے میں روٹی اور پانی دے کر چلا گیا۔
3 दिन کے वक्फे के बाद 5वीं बार वो शख्स गार में दाखिल हुआ तो मुल्ला साहब उसे देखकर चीख चीख कर कहने लगे कि मैं अपनी नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज तेरे हाथों फरोख्त कर चुका। अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तक आपने सारे वादे ज़ुबानी किए। ये कहकर अजनबी शख्स ने खाने का बर्तन ज़मीन पर रख दिया। मैं एक अदद कलम और दवात ले आया हूँ। आपने जो कुछ भी मुझे बेचा है इसकी तहरीरी सनद मुझे दे दीजिए। मुल्ला साहब ने ये इबारत कागज़ पर दर्ज कर दी, मैंने एक वक्त की रोटी और पानी के बदले मैं इस शख्स के हाथों अपने 7 हजों का सवाब फ़रोख्त किया, फिर ज़िंदगी भर के रोज़ों का सवाब फ़रोख्त, फिर सारी उम्र की ज़कात का सवाब फ़रोख्त किया और आखिर में तमाम नमाज़ों का सवाब भी फ़रोख्त कर दिया। और आज मैं एक वक्त की रोटी और पानी के बदले में ये तहरीर लिख कर दे रहा हूँ। आखिर में मुल्ला साहब ने अपना नाम और मुकम्मल पता भी दर्ज कर दिया। जब ये तहरीर मुकम्मल हो गई तो अजनबी शख्स ने खाने का बर्तन मुल्ला साहब के सामने रख दिया। मुल्ला साहब खाने के दौरान ये सोचकर मुस्तरिब हो रहे थे कि आज के बाद अजनबी शख्स यहाँ नहीं आएगा, फिर चौथे दिन मिलने वाली रोटी और पानी का आसरा भी ख़त्म हो जाएगा। ये ख्याल मुल्ला साहब के लिए नहायत तकलीफ दे था। उनके जहन में मुख्तलिफ ख्याल उभर रहे थे और वो इस अजाब से निजात हासिल करने के लिए कोई तदबीर भी सोच रहे थे। आखिर खाना ख़त्म हुआ तो मुल्ला साहब ने हाथ जोड़कर इस अजनबी शख्स से कहा कि खुदा के वास्ते मुझे बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, ताकि मैं तुम्हारे साथ चलूं और 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करूं। अब मेरे पास फ़रोख्त करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। दुकानदार ने मुल्ला साहब का तहरीर करदा कागज़ अपनी जेब में रखा और अपने बर्तन उठाकर जाने लगा। मुल्ला साहब ताज़ा दम थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो भागकर अजनबी को पकड़ लेंगे। चनाचा जब दुकानदार बर्तन उठाकर भागने लगा तो मुल्ला भी इसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर एक जगह अजनबी ने ठोकर खाई और ज़मीन पर गिर गया। मुल्ला साहब पीछे थे। उन्होंने इस मोहलत को गनीमत जाना और ज़्यादा तेज़ दौड़ने की कोशिश की, मगर इत्तफाक से उन्होंने भी ठोकर खाई और वो भी गिर पड़े। अजनबी शख्स ने बर्तन समेटे और इससे पहले कि मुल्ला साहब संभलने की कोशिश करते वो भागकर नज़रों से ओझल हो गया। मुल्ला साहब अपनी इस नाकामी पर अफसोस करने लगे। फिर जब उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने समंदर था। मजबूरन किनारे पर बैठकर किसी कश्ती या जहाज़ का इंतज़ार करने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक जहाज़ उन्हें नज़र आया। मुल्ला साहब ने अपना अमामा उतारा और दीवाना वार इसे हवा में लहराने लगे और चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगे। इत्तफाक से जहाज़ के किसी मुसाफिर की नज़र मुल्ला साहब पर पड़ी और फिर इसके मलाह ने जहाज़ का रुख साहिल की तरफ किया। खुशकिस्मती से ये जहाज़ हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था। इसमें हिंदुस्तानी हाजी सवार थे। जहाज़ के मुसाफिरों ने मुल्ला साहब की खूब खातर मदारत की, यहाँ तक कि मुल्ला साहब खैर व आफियत घर पहुँच गए और बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मुल्ला साहब अपनी इबादत और रियाजत का अहवाल सुनाने के लिए हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। इस वक्त हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। मुल्ला साहब को देखते ही हज़रत बाबा फरीद इनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए और मिजाज बोसी करते हुए फरमाया कि आइए मुल्ला साहब, बहुत दिनों बाद आप तशरीफ़ लाए। हम तो हमेशा आपको याद किया करते थे। आखिर क्या वजह थी कि इतने अरसे तक आपका दीदार नहीं हो सका? मुल्ला साहब ने हज़रत बाबा फरीद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बेदिली और नागवारी के साथ मुसाफा किया और हज़रत बाबा फरीद के करीब ही बैठ गए। इनके बैठने का अंदाज़ बड़ा मुतकब्बराना था। हाज़रीन मजलिस को मुल्ला साहब की ये अदा सख्त नागवार गुजरी। देखने वालों को ये महसूस हुआ कि जैसे मुल्ला साहब हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हमसर हैं या इनसे भी ज़्यादा मर्तबा रखते हैं। तो इन उलमा ने चाहा कि वो मुल्ला साहब को टोकें और कहें कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठें, मगर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के रौबो जलाल के बाइस किसी की इजहार की जुर्रत ना हुई। मुल्ला साहब, आपने बताया नहीं कि इतने दिनों तक कहाँ रहे?
ہم تو آپ کے دیدار کو ترس گئے تھے۔ حضرت بابا فرید نے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا۔ ملا صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، میں یہاں ہوتا تو آتا، آخر پتہ تو چلے آپ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ میں ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ ملا صاحب کے چہرے سے نخوت و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ معظمہ میں مقیم رہا، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج ادا کیے۔ حرمین شریفین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا۔ 7 سال بعد وطن واپس لوٹا ہوں۔ واپسی پر جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی برداشت کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا ہوں۔ اہل و عیال کو خوش و خرم اور سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملا صاحب کی ردات سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملا صاحب واقعی آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 سال تک حرمین شریفین میں نمازیں پڑھیں، 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی سعادتیں حاصل کیں۔ اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں؟ میں آپ سے خفا ہی کب تھا؟ ملا صاحب نے اسی خشکی اور بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے حضرت بابا فرید کا عاجزانہ طرز عمل دیکھا تو کچھ اور ہی مغرور ہو گئے۔ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلا دیں گے تو شاید یاد آ جائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں۔ جواب میں آپ نے صرف 5 معروف ارکان کا ذکر کیا تھا، مگر میرا اصرار تھا کہ 6واں رکن روٹی ہے۔ آپ اسی بات پر خفا ہو کر چلے گئے تھے اور جاتے وقت آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت بھی پڑھی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، تو گویا آپ نے تو ہمیں ظالم قرار دے دیا تھا۔ اس بات کا ہمیں بڑا صدمہ تھا، پھر بھی ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر ملا صاحب زور سے ہنسے۔ ان کی ہنسی کا انداز بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ اپنی کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام میں کوئی 6واں رکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب، اگرچہ میں بے علم یا کم علم ہوں، مگر میں نے یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ خلوت ہوتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کر دی اور کہا کہ اسے ملاحظہ فرمائیے۔ ملا صاحب کی پیشانی پہ بل نمایاں تھے۔ انہوں نے حضرت بابا فرید کے ہاتھ سے کتاب لے کر ورق گردانی کرنی شروع کر دی، پھر انتہائی ناگوار لہجے میں بولے کہ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے مجھے کتاب دی ہے یا سادہ کتاب کا دستر، اس میں کوئی تحریر کجا کسی حرف کا بھی نشان نہیں ہے۔ مولانا آگے دیکھیے، حضرت بابا فرید نے فرمایا۔ ملا صاحب کتاب کی ورق گردانی کرتے رہے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ملا صاحب پھر کسی مذاق کا ذکر کرتے، یکایک ان کی نظر ایک عبارت پر پڑی۔ یہ وہی تحریر تھی جس میں ملا صاحب نے اپنی زندگی بھر کی عبادتوں کا ثواب ایک نان فروش کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا تھا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک حیرت اور سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ملا صاحب رو رو کر اپنی زیادتیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ اٹھے ملا صاحب، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، ایک معمولی سا اختلاف تھا، سو وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ ملا صاحب اپنے غرور و تکبر، جھوٹی شان اور جارحانہ رویے سے توبہ ہوئے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بولتے نہیں دیکھا۔ جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا یہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا۔ آپ کی یہ ایک شاندار کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا
آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔